السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جی تو ناول اب میں کچھ ہونے والا ہے، کامنٹ اور لائک ضرور کریں۔ ہاں، ناول کا اینڈ ہیپی ہی ہوگا، لیکن ابھی اینڈ نہیں ہے، کچھ ایپیسوڈز رہتی ہیں ابھی۔ کامنٹ اور لائک کریں۔ اسیر نکاح قسط 90 تحریر گل۔ انم جاگ چکی تھی۔ ایک ملازمہ اس کے کمرے میں ہی تھی جسے پلوشے وہاں رہنے کا کہا تھا۔ وہ بمشکل آنکھ کھولتی ہے، کچھ لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اپنے ارد گرد دیکھتی ہے ایک دم سے ڈر جاتی ہے کہ کہیں جس شخص نے اس کی مدد کی تھی وہ اس کو ان لوگوں کے حوالے تو نہیں کر گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ بے اختیار رونے لگی تھی، اور ایک دم رونے کی وجہ سے سر پر لگا زخم بری طرح دھمکنے لگا تھا۔ وہ سسکی تھی اور سر ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ انم کے رونے اور سسکنے کی آواز پر ملازمہ جلدی سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ انم کو اپنے بینڈیج لگے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ انم نے ایک دم ملازمہ کی طرف دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ انم نے بمشکل پوچھا تھا۔ بی بی، آپ خضر ہاؤس میں ہیں، اور خضر لالا لے کر آئے ہیں؟ اچھا، میں پلوشے باجی کو بلاتی ہوں، کیونکہ وہ بھی آپ کے جاگنے کے انتظار میں تھی۔ انم کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ملازمہ کمرے سے نکلی تھی۔ انم بمشکل اپنے بازوؤں پر زور ڈالتی بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بازو اور کلائیوں پر لگے زخم کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ سکی تھی، کیونکہ زخموں پر زور پڑتا تو وہاں بھی درد کی ایک لہر ابھرتی۔ ابھی وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتی کہ دروازہ کھول کر پلوشے جلدی سے اندر آئی تھی۔ تم ان کے لیے کچھ نرم غذا تیار کرنے کا کہو اور جلدی کرے، ان کو کھلانے کے بعد میڈیسن دینی ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ پلوشے چلتی ہوئی انم کے قریب آئی۔ کیسی ہیں اب آپ؟ ملازمہ نے بتایا کہ آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ پلوشے انم کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر جھک کر پوچھنے لگی۔ انم اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی، پھر دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی کہ پلوشے نے جھک کر اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ بیک گراؤنڈ سے اس کو لگایا۔ انم پلوشے کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے بولی، یہ میں کہاں ہوں؟ پلوشے اپنے لیے کرسی گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے رکھتی ہوئی وہاں اس کے بیڈ کے قریب اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ یہ خضر ہاؤس ہے، مطلب خضر خان کا گھر ہے۔ آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے؟ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ابھی کچھ کھا لیں، اس کے بعد میڈیسن لیجیے گا۔ ملازمہ بس آپ کے لیے کھانا لاتی ہوگی، پلوشے نے پھر کہا۔ انم بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی، پھر بولی، کیا وقت ہے ابھی؟ پلوشے نے اپنا فون دیکھا جہاں شام کے 6 کا وقت تھا۔ شام کے 6 ہو رہے ہیں۔ پلوشے کے بتانے پر انم بری طرح حیران ہوئی تھی۔ کل رات اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی، اور آج وہ یہاں پورا ایک دن اس کی بے ہوشی میں گزر گیا تھا۔ تبھی ملازمہ اندر آئی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے بھی تھی۔ پلوشے کھڑی ہوئی اور انم کے ساتھ ہی بیڈ پر جگہ بناتی ملازمہ کو وہاں رکھنے کا اشارہ کرتی بولی، آپ کھانا کھا لیں، پھر آپ کو میڈیسن دینی ہے۔ انم کھانا دیکھ کر بھوک تو اس کو بھی بہت لگی، اس لیے کھانے لگی، لیکن بینڈیج کی وجہ سے بہت مشکل سے کھا رہی تھی۔ پلوشے یہ دیکھ کر اپنی کرسی اس کے اور بھی قریب کرتی بولی، میں مدد کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے چمچ لیتی انم کو کھلانے میں مدد دینے لگی تھی۔ کچھ دیر میں وہ کھانا ختم کرتی
پلوشے کی مدد سے ہی میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فضیلت اور زرمینہ خان اندر داخل ہوئی تھی۔ فضیلت کی نظر انم پر پڑی تو حیران ہوئی، وہ انم کو اچھے سے جانتی تھی۔ انم زرمینہ خان اور فضیلت کو دیکھ رہی تھی مورے۔ آج پلوشے جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور خود آگے بڑھ کر زرمینہ خان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اسی کرسی پر بٹھایا تھا جہاں وہ انم کے سامنے بیٹھی تھی۔ انم فضیلت کو اچھے سے نہیں جان سکی تھی کیونکہ فضیلت کے حلیے میں بہت فرق تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ پہلے دیکھ چکی ہے اس لڑکی کو۔ کیسے ہو بچے؟ زرمینہ خان کی نرم آواز پر انم نے فضیلت سے نظر ہٹا کر زرمینہ خان کی طرف دیکھا۔ جی اب ٹھیک ہوں، انم نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے خضر خان نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا، لیکن پریشان ہونا یا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر انم کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر فضیلت کا ہاتھ تھامے واپس چلی گئی تھی۔ خضر خان 7 کے قریب جاگ گیا تھا۔ اس نے پھر سے خلیفہ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا اور زرمینہ خان کے کمرے میں گیا جہاں فضیلت اور زرمینہ خان ہی تھی۔ خضر خان نے دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد زرمینہ خان کے بعد اس نے ملازمہ کو کہا کہ وہ انم سے ملنا چاہتا تھا، تو پلوشے نے ملازمہ کو اندر آنے کا کہہ دیا۔ خضر خان کمرے میں داخل ہوا تو انم اچھے سے دوپٹہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ خضر خان نے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلوشے انم کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آپ اس گاؤں میں کیا کرتی ہیں؟ خضر خان کی بھاری آواز آئی تھی۔ انم خضر خان کو پہچان گئی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے بارے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا تھا سوشل میڈیا میں، اس لیے وہ کچھ گھبرا بھی رہی تھی۔ وجہ اس کا سنجیدگی سے پوچھنا تھا اور زیادہ کچھ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی اس کو۔ میں شاہدین خانزادہ کے ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، ڈاکٹر ہوں، انم نے سر جھکائے ہی جواب دیا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ ایک اور سوال پر انم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے بابا کے کوئی دشمن تھے۔ میرے بابا اور ماں کو بھی مار چکے ہیں، انم نے آہستہ سے جواب دیا۔ خضر خان اب کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا کہ خضر خان کے فون پر ذکیہ خان کی کال آئی تھی، جسے دیکھ کر خضر خان نے فون پک کیا اور سلام کیا، اور ذکیہ خان غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ پلوشے کو بھیج دینا، اور ابھی تک وہ نہیں آئی ہے۔ میں اور کچھ نہ کروں، بس تمہاری بیوی کی منتیں کرتی رہوں گی کہ آ جاؤ، کچھ دنیا داری بھی نبھا لو۔ اس لیے میں نے زرمینہ سے کہا تھا کہ ایسی بہو دیکھو کہ مجھے اس بڑھاپے میں اس کی منتیں نہ کرنی پڑے۔ اپنی بہو کی نہیں کرتی ہوں، لیکن تمہاری بیوی کے نخرے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ خضر خان کو بھی ایک دم سے یاد آیا تھا کہ وہ تو پلوشے کو لے کر جانے والا تھا۔ بیوی کس کی ہے، نخرے تو کرے گی نا۔ وہ ذکیہ خان کو اور بھی تپانے کے لیے بولا۔ اس کی بات پر پلوشے نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ خضر خان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے واپس نظریں ہٹائی تھیں۔ پھوپھو میں گھنٹے تک نکلتا ہوں اسے لے کر، خضر خان نے پھر کہا۔ جلدی کرو ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ذکیہ خان نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ خضر خان نے گھور کر پلوشے کو دیکھا جو کہیں سے بھی تیار نہیں لگ رہی تھی۔ پلوشے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تیار ہو کر باہر آنا ہے، گاڑی میں انتظار کروں گا، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ پھر انم کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو
ملازمہ اور میری بہن آپ کے ساتھ ہوں گی، کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو بتائیے گا، میں آپ سے پھر بات کروں گا، آپ آرام کریں اور پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ نرمی سے کہتے ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ پلوشی نے انم کو دیکھا۔ میں اپنی بہن کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں، مجھے کہیں جانا ہے، آپ آرام کریں۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پلوشی کمرے سے نکلی تھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اب آدھا گھنٹہ ملا تھا اور اس کے اندر ہی تیار ہونا تھا، اس لیے وہ اب جلدی جلدی کرنے لگی اور آدھا گھنٹہ لگا کر وہ جلدی تیار ہوئی تھی۔ پنک کلر کی میکسی پر ہلکا سا کام کیا گیا تھا۔ دوپٹہ پنس کے ساتھ ہی سیٹ کرتی، وہ بالوں کو لوز کرل کیے ان کو ویسے ہی کیچر میں جکڑا تھا کہ دیکھنے میں میسی بن لگ رہا تھا۔ اچھے سے چادر اوڑھ کر وہ نیچے آئی تو ملازمہ نے اس کو کہ وہ خضر خان گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ پلوشی جلدی زرمینہ کو بتا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سامنے ہی پورچ میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ بارش کی وجہ سے گاڑی داخلی دروازے کے بہت قریب کھڑی تھی۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر خضر خان کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ خضر خان جو اپنے فون میں مصروف تھا، پلوشی کو دیکھا تھا جو اب گہری سانس لے رہی تھی، شاید بھاگ کر آئی تھی۔ وہ اس لباس میں خود بھی پنک لگ رہی تھی۔ خضر خان نے گاڑی آگے بڑھا دی کیونکہ ذکیہ خان کے کئی کالز آ چکے تھے۔ نوشین اپنے کمرے میں تھی جب داؤد خان زادہ کا فون اس کو آیا تھا۔ خالہ گھر میں نہیں تھی، کچھ ضروری چیزیں گھر کی ختم تھی، وہ لانے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی۔ نوشین نے فون دیکھ کر خلیفہ خان کی بات بھی یاد آئی تھی کہ اس کے آنے تک وہ کسی سے بات نہیں کرے گی، لیکن 2 دفعہ فون آنے کے بعد اب تیسری دفعہ تھا تو نوشین نے سوچا صرف بات ہی تو کرنی تھی۔ وہ فون پک کرتی کان سے لگا گئی۔ بچے کیا ہوا؟ میرا فون کیوں نہیں پک کر رہی تھی تم؟ داؤد خان زادہ نے پیار سے پوچھا۔ نہیں بابا، بس وہ کمرے میں نہیں تھی، نوشین نے بہانہ کیا۔ بچے میں جانتا ہوں تمہیں خلیفہ خان نے کہا ہوگا مجھ سے بات نہ کرنے کا، داؤد خان زادہ نے ناراض لہجے میں کہا۔ نوشین کچھ پل خاموش ہوئی تھی کہ اب وہ کیا جواب دیتی، وہ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ خلیفہ خان کہاں ہیں؟ داؤد خان زادہ نے پھر سے پوچھا۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ بابا جان، وہ کچھ ضروری کام کی وجہ سے پاکستان سے باہر گئے ہیں کل۔ کس کام سے گیا ہے یہ نہیں بتایا اس نے؟ داؤد خان زادہ نے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ نوشین کو کتنا کچھ بتا کر گیا تھا۔ بابا یہ تو نہیں بتایا، لیکن ہوگا کوئی کام، وہ اپنے کام کے بارے میں ذکر نہیں کرتے ہیں، نوشین نے کہا تو داؤد خان زادہ ہنسا۔ نوشین بھی اس کی ہنسی سن چکی تھی۔ وہ کیوں ذکر کرے گا تم سے اپنے کام کے بارے میں؟ وہ اس وقت ہینا کے ساتھ ہے، اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہینا کے ساتھ وہ بھی گیا ہے۔ کل شام تو وہ کیوں تمہیں نہیں بتائے گا؟ داؤد خان زادہ کی بات پر نوشین ایک دم چپ ہوئی تھی۔ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اور نہ ہی اس نے بتایا تھا، لیکن جلدی سے بولی، جی بابا ان کے ساتھ کام کرتی ہے نا، اس لیے۔ نوشین کی آواز میں کچھ کپکپاہٹ اور پریشانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، مجھے یہ شخص نہیں اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ وہ میری بچی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نوشین کا دل دھڑکا تھا۔ نہیں بابا، ویسے ہی ان پر شک ہے، ایسا نہیں ہے، نوشین نے جلدی سے کہا، یا شاید اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ داؤد خان زادہ نے کہا، اچھا تو پھر میں کچھ سینڈ کر رہا ہوں، دیکھ لو اور پھر مجھ سے بات کرنا کہ تم اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ داؤد خان زادہ کی بات پر نوشین کا ہاتھ لرزا تھا۔ داؤد خان زادہ نے فون بند کیا اور نوشین کو
مفاد سینڈ کیا جو اس کے مطلب کا تھا اور خلیفہ خان کی زبانی تھا۔ نوشین اپنے فون کو دیکھنے لگی جہاں داؤد خان زادہ نے بہت سے میسیجز کیے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہو رہی تھی، دل پتہ نہیں کیوں بیٹھ رہا تھا۔ وہ خود بھی ہینا کے ساتھ نوشین دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے لگا اس کا باپ کچھ ایسا دکھانے والا تھا کہ وہ سہن نہیں کر سکے گی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے داؤد خان زادہ کی چیٹ کھولی اور وہاں وہ میسیجز دیکھنے لگی جہاں ایک ویڈیو بھی تھی۔ نوشین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سب آن کیا تھا اور سانس روکے دیکھنے لگی تھی جہاں خلیفہ خان کے کندھے پر ہینا سر رکھے رو رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کے بازو کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ نوشین کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی، ویڈیو یہاں تک ہی تھی اور پھر باری باری وہ ریکارڈنگ بھی سننے لگی جس میں خلیفہ خان کے وہی الفاظ تھے جو وہ ہینا سے محبت کے اظہار کے بارے میں کر چکا تھا، لیکن بیچ میں کی گئی خلیفہ خان کی باتیں وہ ایڈٹ کر گیا تھا، بس اپنے مطلب کی باتیں تھی جو وہ نوشین کو سنوانا چاہتا تھا۔ نوشین کے آنسو رواں ہوئے تھے، وہ بے اختیار باقی کے بھی سننے لگی تھی جس میں وہ داؤد خان زادہ سے بھی بات کر چکا تھا اور ہینا سے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ خلیفہ خان کے آفس گیا تھا وہاں اس کے منہ سے نکلے گئی وہ باتیں تھیں جس میں داؤد خان زادہ نے اپنے مطلب کی چھوڑ کر باقی ڈیلیٹ کر چکا تھا اور وہ بھی چھوڑ دی تھی جس میں وہ داؤد خان زادہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نوشین بے تحاشا رونے لگی تھی، بار بار اب وہ سننے لگی تھی اور دیکھنے لگی تھی۔ دل تھا کہ تڑپ گیا تھا خلیفہ خان کی اس حرکت پر۔ 10 منٹ بعد داؤد خان زادہ نے اس کو پھر سے فون کیا تھا۔ دیکھ لیا میری بچی، میں اس لیے اس شخص کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس لیے ہی اس نے تمہیں میرے پاس آنے سے منع کیا تھا اور بات بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ میں تمہیں اس کی حرکتوں کے بارے میں سب بتا دوں گا۔ نوشین داؤد خان زادہ کی باتوں پر اور بھی روئی تھی۔ ہاں، انہوں نے آپ کے ساتھ اور فاطمہ ماما کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا تھا اور آپ کے پاس جانے سے بھی منع کیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ نوشین نے روتے ہوئے اپنے باپ کو دل کا حال بتایا تھا۔ داؤد خان زادہ نے گہری سانس لی۔ بچے، رو کیوں رہی ہو؟ اس طرح کے مرد کے لیے بیٹھ کر بس روتی رہو گی ساری زندگی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کو، میری بیٹی کو تکلیف دینے کا اچھا سبق دوں گا۔ وہ پھر کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، داؤد خان زادہ نے کہا۔ نوشین نے ہاتھ میں سر گرایا اور رونے میں مصروف تھی۔ دل میں کچھ ٹوٹا تھا اور اتنا گہرا تھا کہ اسے لگا سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کو اپنے باپ کے پیار اور اس کی فکر میں بولے الفاظ اچھے لگے تھے، لیکن اس وقت دل کی دنیا عجیب ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ نوشین نے تڑپ کر روتے ہوئے بہت دیر بعد کہا۔ داؤد خان زادہ نے گہری سانس لی۔ بچے، رونا بند کرو، میرے پاس آ جاؤ۔ اس کو میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ اپنی بے وفائی کی معافی تم سے نہ مانگے۔ داؤد خان زادہ کی بات پر نوشین نے روتے ہوئے کہا، بابا اب ہم کیا کریں؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا ان کو کسی اور کے ساتھ۔ نوشین نے تڑپ کر روتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ میری بچی، اس کو یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اس لیے تم ایسا کرو، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تم آ جاؤ، وہ جب آئے گا تمہیں لینے، پھر اس کو اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ اس لیے ہی میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ داؤد خان زادہ کی بات پر نوشین نے روتی ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ بابا، انہوں نے منع کیا تھا کہ میں جب تک
وہ نہیں آئیں گے میں گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، نوشین نے سسکتے ہوئے روتے ہوئے جواب دیا۔ اور خالہ ابھی گھر میں نہیں ہے؟ ارے تم اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ جب تم اس کی اتنی سنو گی پھر وہ بھی تمہیں دھوکہ ہی دے گا نا، اور ایک دن دوستی شادی کر کے گھر میں تمہارے مقابل لے آئے گا۔ بس تم ڈرتی رہنا اس خبیث انسان سے۔ داؤد خان زادہ کو اب نوشین پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ وہ اب بھی اس کا سوچ رہی تھی۔ داؤد خان زادہ کی بات پر نوشین اور رونے لگی اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بابا ایک دفعہ تو ان کو بتانا چاہیے نا۔ داؤد خان زادہ نے دانت پر دانت جمائے کہا، تم اپنی تیاری کرو، میں ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، خلیفہ خان اب خود تمہارے پاس آئے گا، تم پریشان مت ہو، اس کو دکھاؤ کہ تم اس سے نہیں ڈرتی ہو، تمہارا باپ ہے تمہارے ساتھ، تم لاوارث نہیں ہو۔ داؤد خان زادہ کچھ دیر اور اس سے بات کی۔ تم پریشان مت ہو، اس کو دکھاؤ کہ تم اس سے نہیں ڈرتی ہو۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بابا جان۔ داؤد خان زادہ کچھ دیر اور بھی اس کے ساتھ باتوں کے بعد فون بند کر گیا تھا اور نوشین دونوں ہاتھوں میں سر گرائے اور بھی رونے لگی تھی، اس لیے اس کو نوشین کا باپ نہیں پسند تھا۔ نوشین اب یہ سوچ کر غصے سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنی الماری سے اپنی چادر نکالی اور کچھ اور دیر گزری تو ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور اندر آئی تھی۔ باجی وہ آپ کو لینے کے لیے آپ کے گھر سے ڈرائیور آیا ہے۔ نوشین نے اپنی سرخ آنکھیں رگڑی اور جلدی سے کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ پورچ میں آئی تو چوکیدار نے حیرت سے نوشین کی طرف دیکھا جو بنا اس کی طرف دیکھے بولی، دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر خود بھی باہر نکلا۔ نوشین سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے خالہ کو فون کیا۔ شاہنواز خان زادہ اور کشمالہ حویلی پہنچے تو سبھی مردان خانے میں موجود تھے۔ کشمالہ کو زنان خانے کے داخلی دروازے کی طرف چھوڑا اور خود واپس مردان خانے میں آیا، جہاں فارس اور آغا جان اور میر علی بیٹھے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے فارس، آغا جان کی تیز آواز پر شاہنواز خان زادہ نے سلام کیا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چلتا ہوا فارس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ آغا جان آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آغا جان نے سخت لہجے میں کہا، ابھی پتہ چلا ہے کہ جس گھر میں وہ ڈاکٹر رہتی تھی وہ بھی اس کا ہی ہے، اور وہاں جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں وہ سب حویلی کے تھے۔ وجہ ایک ڈاکٹر کو اتنا سب وہ بھی حویلی کا دینا، اور اس کی اپنی حالت ذرا دیکھو کیا بنائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب پریشان ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ آغا جان نے شاہنواز خان زادہ نے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس علی نے بے چینی سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ ابھی نہ بتاؤں تو کیا کروں، اب بھی نہ بتاؤں۔ شاہنواز خان زادہ نے گہری سانس لی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آغا جان 8 ماہ پہلے میں نے انم سے نکاح کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر آغا جان کو دیکھنے لگا۔ وہ چپ سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میر علی نارمل تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے ہی حویلی سے اس کے لیے یہ سب کیا ہے۔ فارس علی نے جلدی سے بات بڑھائی، اس کے ماں باپ نہیں ہے، زمان انکل نے ہی اس کو پالا ہے، ان کے دوست کی بیٹی ہے انم، اس لیے فارس نے جلدی یہ بھی بتا دیا کیونکہ اگلا سوال یہ ہونا تھا۔ آغا جان نے میر علی کی طرف دیکھا، تمہاری اولاد باہر یہ سیکھ کر آئی ہے، چپ کر شادیاں کرنا، کہا تھا تمہیں مت بھیجو ان کو وہاں، یہ بے غیرت ہو گئے ہیں۔ اب وہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور پتہ نہیں کہاں ہے، اب اس کی بیوی سے ہمارا بدلہ لیا جائے گا۔ جس شادی کی تھی یہاں رکھتے نا۔ آغا جان نے غصے سے کہا، آپ مجھے بھی حویلی سے نکال دیتے ازمیر کی طرح، اس لیے چھپایا تھا آپ سے۔ ازمیر کو اس لیے نکالا ہے کہ اس نے پہلے تو ملازمہ سے شادی کی، وہ بھی میں قبول کر رہا تھا، لیکن وہ حیات خان کی بیٹی ہے اس لیے قبول نہیں کر رہا تھا میں۔
آقا جان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، اپنی بیٹی کی اولاد آپ کو اتنی بری لگتی ہے تو باہر تو اس سے بھی زیادہ بری لگے گی۔ اگر انم بھی زرمینہ پھپھو کی بیٹی ہوتی تو تب آپ کو وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ آقا جان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی یا اس کی اولاد سے نفرت نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکے تھے۔ آقا جان سر پکڑ کے رہ گئے۔ فارس اور شاہ نواز خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مل جائے گی، اب پریشان مت ہو، میں خلیفہ خان سے بات کرتا ہوں، شاہ نواز خانزادہ نے کہا اور کھڑا ہوا۔ فارس بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ خضر خان پلوشے واپسی کے لیے نکلنے والے تھے۔ ہال میں سب ہی جا چکے تھے، بس اب گھر والے ہی تھے۔ خضر خان ذکیہ خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر تو آج تمہاری بیوی نہیں آتی تو میں نے پھر تم لوگوں سے تعلق ختم کرنا تھا، ذکیہ خان نے خضر خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خضر خان ذکیہ خان کی بات پر مسکرایا تھا اور نظریں سامنے کھڑی پلوشے پر تھی جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے شاید الوداعی مل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ذکیہ خان کے پوتے کو بار بار پیار کر رہی تھی۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے پپو، آپ کو صرف میری بیوی کی فکر ہے۔ ذکیہ خان بھی اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر پلوشے کو دیکھ کر بولی، بارش ہے، آرام سے جانا، ٹھیک ہے نا؟ بارش تیز ہو گئی ہے اور آج تم اپنے گارڈز بھی ساتھ نہیں لے کر آئے ہو۔ جب تک گھر نہیں پہنچ گئے مجھے پریشانی ہی رہے گی۔ ذکیہ خان نے فکر مندی سے کہا، آپ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پھر بولا، اب پلوشے بھی قریب آئی تھی، مجھے خبر کر دینا جب پہنچ جاؤ گھر۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پلوشے چادر ٹھیک کرتی، نقاب کرتی اس کے قریب آئی، ذکیہ خان سے بھی ملی اور دونوں باہر نکلے تھے۔ بارش نے پھر سے زور پکڑا تھا۔ وہ لوگ کھڑے تھے جب خضر خان کی گاڑی آ کر ان کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے نکلا اور سائڈ پر ہوا تھا۔ بیٹھو، خضر خان نے پلوشے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ پلوشے خاموش تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بارش کے قطروں کو چیرتی ہوئی سڑک پر روشنی ڈال رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 11 بجے کا وقت تھا اور بارش جیسے پورے شہر کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے شیشے پر بارش کے قطرے بجتے تو اندر ایک مدھم سا سکون پھیل جاتا۔ پلوشے شیشے سے لگی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے خضر خان کا دیا ہوا سنہری پینڈنٹ زیب تن کیا تھا اور نازک کلائیوں میں زرمینہ خان نے گولڈ کی چوڑیاں دی وہی تھی، ہلکی روشنی میں جھلمل کر رہی تھی۔ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ جیسے بارش کی بھیگی رات صرف اسی کے لیے اتری ہو۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ خضر خان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی نظریں باہر تھیں مگر خاموشی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خضر خان نے اسے اپنی طرف نہ دیکھ کر پوچھا۔ پلوشے نے نظریں باہر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بارش، لیکن اس نے ایک پل کو بھی خضر خان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ خضر خان کے چہرے پر ایک ہلکی سی سختی ابھری۔ وہ پھر بولا، اس لڑکی نے کچھ بتایا تمہیں کہ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا؟ پلوشے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، کیا؟ خضر خان نے اس کی طرف دیکھا کہ کوئی نقصان تو نہیں دیا ان لوگوں نے اس کو؟ پلوشے نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلایا۔ پلوشے کو انم نے بتایا تھا کہ خضر خان نہ آتا تو وہ ماری جاتی، وہ بارش میں اس کے لیے نکلا تھا۔ یہ سوچ بار بار پلوشے کے دل میں آتی تھی۔ سب کی فکر تھی لیکن ایک اس کی نہیں تھی۔ وہ اب بہت سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہے، لیکن وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب خود اس کو اپنے قریب کر رہا تھا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ خضر خان نے اب کچھ سخت لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ وہ اب بھی بولی، بارش، لیکن دیکھا نہیں اس کی طرف۔ کیوں، پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو؟ خضر خان نے پوچھا۔ پلوشے خاموش تھی، کچھ بولی نہیں تھی۔ خضر خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ پلوشے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ باہر بارش اور بھی تیز ہو گئی تھی، جیسے آسمان نے بھی لمحے کو مزید شدت دینے کے لیے رفتار بڑھا دی ہو۔ آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ پلوشے نے ذرا گھبرا کر پوچھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی خضر خان کے چہرے سے بچ رہی تھی۔ خضر خان نے اس کی طرف جھک کر کہا،
بارش تمہیں اتنی پسند ہے؟ میری طرف دیکھ کر پھر بات کرو مجھ سے، وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پلوشے کی پلکیں لرزیں۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر خضر خان کی طرف دیکھا۔ بارش کی آواز تیز تھی، مگر اس لمحے دونوں کے درمیان ایک سکوت ایسا پھیل گیا تھا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ کیوں دیکھوں آپ کو؟ پلوشے نے بھی کہا۔ خضر خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کسے دیکھو گی؟ پھر مجھے نہیں دیکھو گی تو؟ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو دیکھوں گی اب، پلوشے نے کہا۔ خضر خان نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ پلوشے اس کے ساتھ لگی تھی۔ اور کتنا خود کو دیکھنا ہے تم نے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے آج تم نے کچھ زیادہ ہی خود کو دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کے سجے سجائے روپ کو ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ پلوشے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی نظریں جھکاتے ہوئے بولی، آپ کو برا لگتا ہے میرا آپ کو دیکھنا اور بات کرنا، تو اب سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پلوشے نے کہا اور چپ ہوئی تھی۔ مجھے دیکھنا برا نہیں لگتا، مجھے صرف تم بری لگتی ہو اور آج بہت بری لگ رہی ہو۔ وہ نظریں پلوشے کے سراپے پر جمائے بولا تھا۔ پلوشے نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں تھا، بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکراتی ایک مدھم سا شور مچاتی۔ سب کا خیال رہتا ہے آپ کو، جس کو نہ بھی جانتے ہو آپ، اس کا بھی خیال رہتا ہے آپ کو، لیکن میں بری لگتی ہوں، پلوشے نم لہجے میں کہا۔ جس کو نہیں بھی جانتے ہیں آپ کو، اس کے لیے بھی بھیگ جاتے ہیں آپ، اور میرے لیے آپ کے پاس صرف سختی تھی، اس لیے مجھے ابھی بتائیں وجہ پلیز۔ پلوشے نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے کہا۔ خضر خان کچھ پل کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔ پلوشے نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ گر چلے مورے انتظار کر رہی ہوگی، پلوشے نے کہا۔ اس کو خاموش دیکھ کر کہا۔ خضر خان نے گاڑی کی لائٹس بند کی۔ گاڑی کے شیشے سیاہ ہونے کی وجہ سے باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پلوشے کے قریب ہوا، اس کی سیٹ نیچے کی اور اس پر جھکا۔ کب تمہارا خیال نہیں کیا میں نے؟ کب تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی ہے میں نے؟ ہاں، مجھ سے نکاح سے پہلے کی بات کرو۔ وہ بالکل اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جب میں نے تمہاری فکر نہیں کی، میں نے تمہاری فکر کی تھی، اس لیے تمہیں اپنی جگہ رخصت کر رہا تھا۔ وہ اس برستی بارش میں مدھم سا شور، اس کی آواز اس کے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ اس کے اتنے قریب ہونے پر پلوشے کے حواسوں پر خضر خان کے وجود سے اٹھتی مہک سوار ہوئی تھی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں نے تب بھی نکاح سے عین وقت پر ہی انکار کرنا تھا اور سب کے سامنے یہی کہنا تھا کہ مجھے خضر خان سے بچپن سے محبت ہے، اور وہ بھی کرتا تھا، لیکن 5 سال پہلے سے وہ اب نفرت کرتا ہے، اس لیے اب میرا نکاح کبھی کسی کے ساتھ تو کبھی جس کے ساتھ کر رہا ہے۔ پلوشے نے بھی بنا خوف کے بتایا۔ وہ بھی اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی نہیں، اپنی مرضی سے بھی یہی کرنے والی تھی۔ خضر خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو پھر میں تمہیں وہیں مار ڈالتا، خضر خان نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی کلائی میں چوڑیاں دیکھ کر بولا، جب یہ پسند نہیں تھے تو کیوں پہنے؟ پلوشے نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جیسے آپ کو میں پسند نہیں لیکن اپنے نام سے لگا لیا ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ نہیں پسند لیکن پہن لیے ہیں۔ تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، لیکن فضیلت کے طلاق کے بعد، خضر خان نے بھاری آواز میں کہا۔ اس کا خوبصورت سراپا اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا بار بار، اور دل تھا کہ چاہتا تھا وہ اس کی طرف بھی اپنی سبز آنکھوں سے دیکھے۔ فضیلت کی طلاق میرے سوالوں سے کیا تعلق ہے؟ پلوشے نے پھر پوچھا۔ خضر خان اس سے پیچھے ہوا تھا لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ پلوشے کو آج ہی سب پوچھنا تھا۔ اس کا جواب نہ دینے پر پلوشے نے بیٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلی تھی۔ برستی بارش میں کھڑی ہوئی تھی۔ خضر خان نے پلوشے کو حیرت اور آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟
ہاں، وہ چلایا تھا اس کو بھیگتے ہوئے دیکھ کر۔ پلوشے بنا کچھ بولے کھڑی رہی۔ پلوشے اندر آؤ، وہ پھر سے چلایا لیکن وہ ویسے ہی کھڑی رہی، ویسے ہی بے حس کھڑی رہی تھی۔ خضر خان نے اپنا سیاہ کوٹ اتارا، پیچھے سیٹ پر پٹخا اور سفید شرٹ اور پینٹ میں وہ غصے سے نکلا اور اس کی طرف آیا، اسے بازو سے سختی سے پکڑا۔ آج پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب دونوں برستے بارش میں بھیگنے لگے تھے، سردی بھی بہت تھی۔ پلوشے آج ہر حال میں اس کے سرد رویے کا پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ نے پاگل کر دیا ہے مجھے اپنی اس نفرت کی وجہ سے۔ آج جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے میں اسی جگہ بارش میں بھیگتی رہوں گی، وہ بھی روتے ہوئے بولی تھی۔ سڑک سنسان تھی رات کے اس پہر، ایک تو بارش اور دوسری سردی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ خضر خان نے اسے واپس گاڑی میں بٹھانے کے لیے دروازہ کھولا لیکن پلوشے وہ بند کر چکی تھی۔ آپ کو کیا ہے؟ میں یہاں کھڑی ہوں، آپ کو تو خوش ہونا ہے نا؟ جائے اور بیٹھ جائے، مجھے دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں۔ پلوشے نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور اس سے کچھ دور ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور خوش ہوتے رہیں، میں یہاں ہی کھڑی رہوں گی جب تک آپ نہیں بتائیں گے، پلوشے نے ضدی انداز میں کہا۔ خضر خان اس کو دیکھ کر رہ گیا، اس کی شرٹ اس کے وجود سے بالکل چپک گئی تھی۔ وہ لب پینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کھڑی رہو، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک کھڑی رہتی ہو۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس ٹھنڈ کو برداشت کرنے لگا۔ پلوشے خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی، بارش سے وہ بھی پوری طرح بھیگ چکی تھی اور اب کپکپانے لگی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد پلوشے کے وجود پر اب سردی پوری طرح حاوی ہوئی تھی، بارش کا شور ساتھ کھڑا خضر خان گاڑی سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا اس کو اس طرح بھیگتے ہوئے دیکھ کر، لیکن وہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ نہیں بتا سکتا تھا اس کو، اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ اس کو پتہ چلے اس سب باتوں کے بارے میں۔ کچھ دیر اور گزری، پلوشے رونے لگی تھی۔ کیونکہ اب سردی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ بیٹھو گاڑی میں، خضر خان نے سخت لہجے میں اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آپ کو کیا، میں روتی ہوں یا ہنستی ہوں یا بارش میں بھیگتی ہوں؟ آپ کو تو باقی ساری دنیا کی فکر ہو سکتی ہے لیکن میری نہیں، منم آواز میں بولی تھی۔ خضر خان اس کے کچھ قریب ہوا۔ تمہارے لیے بھی بھیگ رہا ہوں۔ کوئی اگر اس طرح ضد میں کھڑا ہو اور بھیگ رہا ہو، میں تو 2 گولیاں اس کے وجود میں اتار کر چلتا بنوں گا، لیکن تمہاری ضد کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ پلوشے نے اس کا بازو پکڑا۔ ہاں، یہ رہ گیا ہے، میرے ساتھ بھی کر لیں۔ خضر خان نے جان بوجھ کر اپنا بازو اور بھی اس کے قریب کیا اور نامحسوس انداز میں پلوشے کو اپنے قریب کیا، اور پلوشے تو ویسے ہی کپکپا رہی تھی، اس کے سینے سے لگی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، وہ اپنی بھاری آواز میں بولا تھا۔ بارش کی شور مچاتی آوازیں، تیز بارش کی ہر بوند زمین سے ٹکرانے کے بعد چڑکتی ہوئے پانی کے قطرے فضا میں بکھر رہے تھے۔ ہوا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قطروں کی سرد لہر چل رہی تھی جو جلد کو چھونے پر سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھی، وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سڑک پر چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے تھے جو روشنی کو ٹکڑوں میں منعکس کر رہے تھے۔ فضا میں بھیگی مٹی کی خوشبو اور برف جیسی سردی نے ماحول کو کچھ ایسا بنا دیا تھا کہ خضر خان پلوشے کو سینے سے لگائے کھڑا تھا اور پلوشے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈتی رہی۔ درختوں کی شاخیں بارش کی بوجھل بوندوں سے جھک رہی تھیں اور ہوا کے ساتھ بارش کی سرسراہٹ ایک دم موسیقی کی مانند گونج رہی تھی۔ ہر طرف پانی کی چمک اور دھندلا سا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے دنیا نے اپنی ساری رونق ایک لمحے کے لیے سمیٹ لی ہو، اور اس سرد اور نم ماحول میں خضر خان بھی اسے اپنے سینے میں جکڑا تھا اور پلوشے اس کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد پلوشے نے کہا، خضر خان نے ہنکار بھرا سردی لگ رہی ہے، وہ آہستہ سے شرمندہ آواز میں بولی تھی۔ خضر خان گہرا مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، برداشت کرو اب۔
کیونکہ میں بھی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے لیے۔ خضر خان کے مسکراتی آواز پر پلوشیں خاموش ہوئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد بولی، اب اور نہیں برداشت ہو رہا۔ خضر خان نے اسے سینے سے ہی لگائے کچھ دور ہوا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پلوشیں کو اندر بٹھایا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیوں اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، لیکن تب تک بالکل سیریس تھا۔ پلوشیں اب کپ کپا رہی تھی۔ خضر خان نے اس کی طرف دیکھا اور ہیٹر آن کیا تھا، پھر پلوشیں کی طرف دیکھا اور اس کے چادر پر ہاتھ رکھا۔ پلوشیں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب گیلا ہے، اس کو ہٹاؤ، اس سے اور سردی لگے گی تمہیں۔ پلوشیں نے سر جھکایا اور چادر اس نے ہٹائی تھی۔ چادر کے نیچے دوپٹہ تھا، وہ بھی خضر خان نے ہٹایا اور پچھلی سیٹ سے اپنا کوٹ اٹھایا اور پلوشیں کو دیکھا، جو اس کی میکسی بھی اس کے نازک وجود سے چپک گئی تھی۔ خضر خان اس کے قریب ہوا اور اپنا کوٹ اس کو پہنانے میں مدد کرنے لگا۔ پتہ کیوں، لیکن اس کو اتنا کپ کپاتے دیکھ کر وہ کچھ بھی سخت نہیں بول پا رہا تھا، اور دل تھا کہ اس کو اس طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اب خاموش تھے، بس بارش کی بوندوں کا شور تھا۔ خضر خان نے اس کو اپنا کوٹ اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی تیزی سے گھر تک پہنچا تھا۔ گاڑی پورچ میں روکی تو ایک کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی داخلی دروازے کے قریب روکتا ہوا نیچے اترا۔ پلوشیں نے اس کا کوٹ ہاتھ میں جکڑا تھا اور باہر دیکھنے لگی کہ کوئی ملازم تو نہیں ہے، لیکن خضر خان اپنا فون اپنی جیب میں رکھتا ہوا اس کا دروازہ کھول کر جھکا اور اس کی چادر اس کو دی۔ پلوشیں کچھ سمجھتی کہ خضر خان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ خضر، میں خود چلی جاؤں گی، وہ کہتی اس سے پہلے ہی وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ پلوشیں اس کے وجود سے چپکی شرٹ جکڑ گئی۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ پلوشیں نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، کوئی ملازمہ یا فضیلت نہ دیکھ لے۔ وہ اکثر رات دیر تک جاگتی تھی، بس یہاں میں خود۔ وہ اوپر آیا تو پلوشیں نے ایک دفعہ پھر کہا، کیونکہ اکثر فضیلت اس کے کمرے میں ہوتی تھی، یہ نہ ہو آج بھی ہو۔ لیکن خضر خان اسے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پلوشیں سے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ خضر خان چلتا ہوا صوفے تک آیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ پلوشیں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور صوفے کی پشت پر وہی ہاتھ جماتے ہوئے اس کی طرف جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ کیا ہوا اب بھی تمہیں لگتا ہے مجھے ساری دنیا کی فکر ہے تمہیں چھوڑ کر؟ وہ بھاری سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلوشیں کی پلکیں جھکی تھی۔ تمہارے لیے بھیگ بھی گیا ہوں، تمہارے ساتھ تمہارے کمرے تک اپنے بازوؤں میں لے کر آیا ہوں۔ بتاؤ ذرا کس کی اتنی فکر کی ہے میں نے؟ تو پھر بتائے نا، کیوں اچھی نہیں لگتی ہوں میں آپ کو؟ وہ پلوشیں نے آہستہ سے کہا۔ خضر خان کی نظر اس کے نم سراپے پر بار بار جا رہی تھی۔ وہ جھکا اور اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی جو اس نے اپنے گلے پر رکھا تھا۔ خضر خان نے اپنی گرفت میں لی اور پیچھے صوفے پر لگایا اور اس کے نم گردن پر جھکا اور بار بار اس کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ ایک اس کے لبوں کی حدت وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور دل کی دھڑکنیں بے قابو کر گئی تھی۔ پلوشیں کا ایک ہاتھ اس کی گرفت میں تھا اور دوسرا اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے لمسے کوشش کرنے لگی۔ وہ کچھ اور بڑھتا کہ اس کے فون پر کال آئی تھی، جس سے وہ اس کی دیکھتا پلوشیں کی پلکیں کپ کپا رہی تھی۔ گلابی لبوں پر جمائے وہ اپنا فون نکال کر دیکھنے لگا۔ خلیفہ خان کی کال تھی۔ وہ اس کے سانسیں اپنے اندر اتارتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تمہیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی رخصتی کروں گا، وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا۔